السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر بلال۔ اچھا، آج کی ڈسکشن کا جو ٹاپک ہے وہ ہے لو بیک پین، کمر کے جو نچلے حصے کا درد ہے۔ اس پہ جو ہے وہ پہلے بھی میں 2 ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن یہ ٹاپک ہی اتنا بڑا ہے کہ اس پہ جتنا بولا جائے وہ اتنا ہی کم ہے۔ بیک پین جو ہے جرنل، میں اس پہ آج آپ کو تھوڑی گفتگو کروں گا۔ بیک پین بیسیکلی جو ہے مختلف وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور بیک پین جو ہے ایک کہہ لیں کہ میجر جو 5 ہیں، اپنی 5 میجر بیماریاں، ان میں سے ایک ہم بیک پین کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور کمر درد جو ہے اس کو تھرو آؤٹ لائف کبھی نہ کبھی ہم زندگی کے کسی حصے میں اس کو لازمی فیس کرتے ہیں، اور تقریباً جتنے بھی جو ہیں وہ آکوپیشن ہے، چاہے وہ ڈاکٹری کے ریلیٹڈ ہے، چاہے آفس ورک ہے، آئی ٹی کے ریلیٹڈ ہے، مطلب اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں، اس میں تقریباً ہر شعبے کا بندہ جو ہے اس کو زندگی میں ایک دفعہ لازمی فیس کرتا ہے۔ اچھا، بیک پین جو ہے یہ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ میں بس آپ کو بڑی سادہ سی اور کہہ لیں کہ اس کا جسٹ ایک اوور ویو دوں گا آپ کو۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیک پین پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایجڈ لوگوں کے اندر ہوتا تھا، جو 50 یا 60 یا اس سے زیادہ ایج کے لوگ ہوتے تھے، لیکن آج کل دیکھا گیا یہ ینگ لوگوں کے اندر بھی بڑا کامن پایا جا رہا ہے۔ ینگ لوگ جو ہیں وہ اس سے بڑے متاثر ہو رہے ہیں، چاہے وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں۔ اچھا، جب ریسرچز اگر ہم مختلف پڑھیں، اب مختلف ادوار کے اندر مختلف نئی ایڈوانس جو ہیں وہ ریسرچز ہوتی ہیں۔ آج کل جو ینگ لوگوں کے اندر جو ایشو پایا جا رہا ہے، اس میں سب سے زیادہ جو ایشو آ رہا ہے وہ پوسچر کی وجہ سے آ رہا ہے کہ ہمارا پوسچر ٹھیک نہیں ہے، ہمارے چلنے کا انداز یا ہمارے بیٹھنے کا انداز، یا کوئی کسی چیز کو ہم نے لفٹ کرنا ہے، کوئی گراؤنڈ سے زمین سے چیز کو اٹھانا ہے تو اس کا اٹھانے کا طریقہ ہمارا غلط ہوتا ہے۔ تو یہ اور ملٹیپل فیکٹر جو ہیں اس میں انوالو ہو جاتے ہیں بیک پین میں۔ اچھا، ایک تو یہ کامن اس میں ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ایک تو پوسچر کا ایشو آ گیا، پھر آپ کی ڈسک بلج ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، مسل سپیزم وغیرہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ مسل سپیزم کی وجہ سے جو ہے لمبر کے ایریا میں جو کرو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لمبر سپائن سٹریٹننگ میں آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے تھوڑا پرابلم آ جاتا ہے۔ پھر جو ہے سٹینوسس جو ہے بڑا کامن ایشو ہے آج کل۔ پہلے یہ ایلڈر لوگوں میں پایا جاتا تو جو ایجڈ ہیں، بوڑھے ہیں جو، لیکن آج کل یہ ینگ میں بھی دیکھا جا رہا ہے، تو 30 یا 35 یا اس سے پلس 40 میں چلے جائیں، اس میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اپنا مکینیکل جو بیک ایک ہے، کام کے ریلیٹڈ جو ہے، وہی پوسچر اس میں جو ہے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ تو یہ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، کوئی فریکچر کی کمپلین آ سکتی ہے، اور بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میں آج جو ہے وہ پوسچر کے اوپر آپ کو زیادہ جو ہے وہ بتاؤں گا، کیونکہ جو ینگ لوگ ہیں جن کا آفس کا ورک ہے، ٹھیک ہے، آفس میں بیٹھے رہتے ہیں، پرولونگ سیٹنگ کرتے ہیں، مسلسل 5 2 یا 4 گھنٹے بیٹھ کے جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں، ان کا پوسچر ہی ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہمیں جو ہے ڈاکٹروں کو جو ہے یہ بتانا چاہیے، گائیڈ کرنا چاہیے کہ آپ کا پوسچر جو ہے وہ ڈیورنگ سیٹنگ کیسا ہونا چاہیے، یا ایون جو نارمل آپ اپنے کام کاج کرتے ہیں، ڈیلی کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر آپ کو جو ہے کیسے بیٹھنا اٹھنا کیسے چلنا چاہیے، یہ ڈاکٹروں کو گائیڈ کرنا چاہیے۔ جب تک یہ نالج نہیں دیا جائے گا ہم اس مسئلے سے باہر نہیں آ سکتے۔ اب تو یہ گھر کی کہانی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو 12 14 18 سال کے، ان میں بھی بیک ایک کا ایشو آ رہا ہے، تو یہ بڑی ایشوز آ رہے ہیں۔ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو جو ہے ہیوی بیگ نہیں اٹھانے چاہیے، ان کو چاہیے کہ وہ جو کمر کے اوپر اتنے وزنی بیگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کا ایک تو پوسچر خراب ہو جاتا ہے، اور کائفوٹک جو ہائپر کائفوٹک پوسچر نکل آتا ہے ان کا، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پیچھے وہ کب بن گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ باہر سا آ جاتا ہے، یہ بھی دیکھا گیا بچوں کے اندر۔ تو ان کو چاہیے کہ پیرنٹس کو خاص کر، یا جو اسکول کے انتظامیہ، ان کو چاہیے کہ وہ گائیڈ کریں کہ بچوں کو جو ہے اگر ہیوی بیگ ہیں تو ان کو ٹائروں والے جو ہے آج کل بڑے ایڈوانس میں آئے ہوئے ہیں، ان کو وہ والے بیگ لے کے دینے چاہیے تاکہ وہ ان کو جو ہے وہ اٹھانا نہ پڑے۔ پھر جو ہے آفس کے اندر دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ بیٹھا کام کر رہا ہے تو وہ جب گھنٹہ 1.5 2 گھنٹے مسلسل بیٹھتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے،
تو اس میں وہ یہ والی پوزیشن اڈاپٹ کر لیتے ہیں، ایسے آگے کو نکل جاتے ہیں، سامنے کوئی جو ہے وہ رکھ لیں گے، کوئی ٹیبل کرسی کوئی بھی چیز رکھ لیں گے، ان کے اوپر ٹانگیں رکھ لیں گے. پھر کیا ہوتا ہے سامنے کوئی ٹیبل پڑا ہوا ہے اس کے اوپر ٹانگیں رکھ لیں گے. تو دیکھیں ٹوٹلی آپ کا پوسچر ہی خراب ہو گیا. پھر کیا ہوتا ہے آپ بیٹھے رہتے ہیں، اتنی دیر جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کا جو اپر باڈی کا جو ویٹ ہے وہ لمبر ریجن پہ آئے گا، جو نیچے والے مورے ہیں ان پہ مسلسل کمپریشن آئے گا تو ڈسک کا ایشو بن جائے گا. تو ہمیشہ جو ہے آپ بیٹھے ہیں، اگر آپ جیسے آئی ٹی پروفیشنل ہیں یا ٹیچر حضرات ہیں ان کو زیادہ دیر بیٹھنا پڑتا ہے، تو اگر آپ بیٹھے ہیں تو 90 کا اینگل بنا کے بیٹھیں. آپ کا جو زاویہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. اگر آپ کی ہائٹ کم ہے، چیئر اونچی ہیں، تو آپ کوئی انکلائن بورڈ ٹائپ کوئی چیز بنوا لیں، یا کوئی نیچے جو ہے کوئی چیز بنوا کے رکھیں جس پہ آپ کی ٹانگیں آئیں. بالکل اپنے آپ کو یہ نہ ہو کہ آپ کی ٹانگیں نیچے ہینگ کر رہی ہوں، لٹک رہی ہوں اور آپ جو ہے اوپر بیٹھے ہیں، ایسا کچھ نہیں کرنا. سپورٹ دیں نیچے پاؤں کو، اس کے اوپر جو ہے اپنے پاؤں رکھیں اور پھر بیٹھیں. پھر دیکھیں آفس میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ اچھی چیئر کا انتخاب کریں، اچھی چیئر ہو آپ کے پاس کمفرٹیبل. اور دوسرا یہ کہ آپ کوئی بیک کیئر یوز کر لیں، کسی بھی کمپنی کا آپ کوئی وہ مل جاتا ہے ان سے بیک کیئر لے لیں، وہ آن لائن بھی مل جاتا ہے. آپ اس کو اپنی چیئر کی بیک سائڈ پہ رکھیں، اس سے آپ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہوں گے. اور پھر جو ہے اگر آپ مسلسل بیٹھیں، آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ بیٹھیں، اگر آپ مسلسل لیپ ٹاپ پہ، کمپیوٹر پہ یا ویسے کوئی پیپر ورک کر رہے ہیں، تو آپ تھوڑا اٹھ کے چلیں، چند قدم چلیں، اپنی باڈی کو ریلیکس کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد تھوڑی سی اسٹریچنگ وغیرہ کریں، اس کے بعد پھر آ کے اپنی چیئر پہ بیٹھیں اور اپنا کام جو ہے وہ کنٹینیو کریں. پھر ایسے ہی ہے، جب گھنٹہ ڈیڑھ گزرے گا تو آپ پھر جا کے 2-4 قدم چلیں، تھوڑی واک کریں، پھر آ کے بیٹھ جائیں. اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ جب آپ نے بیٹھنا ہی مسلسل ہے تو پھر تو یہ ایشو آئیں گے. تو اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز گری ہے، کوئی بال پوائنٹ گری ہے، کوئی پیپر گرا ہے، کاغذ گرا ہے، کوئی کارڈ گرا ہے، ہم اس کو جھک کے ایسے اٹھاتے ہیں. تو جب ہم ایسے جھک کے اٹھائیں گے تو بیک کا ایشو بن جائے گا، کوئی چک وغیرہ پڑ جائے گی. بڑے پیشنٹ آتے ہیں جی وہ وزن اٹھانے لگے تھے تو چک پڑ گیا. کبھی بھی ہیوی ویٹ جو ہے وہ آپ نے لفٹ ایسے نہیں کرنا، جھک کے اس کو نہیں اٹھانا. اس کا بھی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. اس کو بیٹھ کے جس میں آپ کی جو سپائن ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ سیدھی رہتی ہے، اس سے آپ کی بچت ہو جائے گی. تو یہ سارے طریقے آپ اپنے ڈاکٹر کو وزٹ کریں، جو آپ کے فزیو تھراپسٹ کو وزٹ کریں جو آپ کے قریب ہے، ان سے پوچھیں سارا کہ ہمیں کون سی ایکسرسائزز کرنی چاہیے، کون سے ہم کس وے میں اٹھا سکتے ہیں. یہ پورا سبجیکٹ ہے، اس کو آپ سٹڈی کریں، ایرگونومکس کے نام سے آتا ہے، تو اس کو آپ سٹڈی کر سکتے ہیں. تو ساری چیزیں اس کو ساتھ لے کے چلیں. جب آپ ان کو جو ہے اگنور کریں گے، اپنا پوسچر ٹھیک نہیں کریں گے، پھر ٹریٹمنٹ بھی جو ہے وہ اتنا اثر نہیں کرتا. کہا جاتا ہے کہ احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، پریکاشن از بیٹر دین ٹریٹمنٹ. تو جب آپ میڈیکیشن کرتے ہیں تو احتیاط نہیں برتتے تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا آپ کا، جتنی مرضی آپ میڈیکیشن کھا لیں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنا لائف سٹائل چینج کریں، اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے کا انداز ٹھیک کریں. اس کے بعد جو ہے آپ ان چیزوں سے بچ سکیں گے. آنے والی جو ایڈوانس اس میں چلے جائیں تو پھر مطلب آپ کو اگر ڈسک کا ایشو بن گیا، ڈسک بلج ہو گیا، ڈسک پروٹیوژن ہو گیا یا کوئی ایسا اسٹینوسس ہو گیا، تو اس میں موسٹلی یہی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو آپریٹ کی طرف جانا پڑے گا. آرتھوپیڈک جو ہیں وہ آپ کی سرجری کرتے ہیں، پھر جا کے کہیں آپ کو ریلیف آتا ہے. تو جب آپ یہ کریں گے، اپنی احتیاط برتیں گے، تو آپ انشاءاللہ ان چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے. تو آج کی ویڈیو کا یہ مقصد ہے، آگاہی دی جائے آپ کو بتایا جائے کہ جو آپ ڈیلی بیسس پہ جو غلطیاں کرتے ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے تاکہ آپ ان سے بچ سکیں، اور اپنے جو ہے دوست احباب، اپنے گھر والوں، ان کو بھی آپ بتا سکیں، ان کو بھی ان چیزوں سے بچا سکیں. خدا حافظ.